بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کا عنوان ہے بنی اسرائیل کی مذہبی حالت۔ بنی اسرائیل توحید کے علمبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دینی دنیاوی عروج عطا فرمایا، بڑے بڑے انعامات سے نوازا۔ ہزارہ نبی ان پر تشریف لائے اور بڑے جاجلال کے حکمران ان میں پیدا ہوئے۔ یہ عزیز و کار اس وقت تک برقرار رہا جب تک ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رہا، لیکن جب ان کی نظریات اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہوا تو یہ زوال کا شکار ہو گئے اور انہیں عبرتناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی مذہبی اور اخلاقی حالت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اہل مصر کی صحبت نے بگاڑا تھا، جو گائے کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ ان کا ایمان اتنا کمزور تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ نعوذ باللہ۔ بغیر عقیدہ توحید درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ وسیلہ نبوت سے ہی خدا کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ لوگ تو انبیاء کرام کی صحت و گستاخ تھے، بلکہ قاتل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جب تک اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگر ہونے کی تہمت لگائی تھی۔ بنی اسرائیل جب نافرمانی کی انتہا کر دیتے تو فرشتے اللہ کے حکم سے ان پر عذاب نازل کرتے۔ اسی وجہ سے یہ فرشتوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انہیں اسی لیے دعوت تھی کہ وہ اللہ کا آخری پیغام بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں کیوں لے کر آئے ہیں۔ بنی اسرائیل پر لیے درجے کی مفاد پرست اور نافرمان تھے۔ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر مقدس کتابوں میں تبدیلی کرنے سے بھی درگاہ نہ کیا۔ جو آیات ان کے مفاد کے خلاف ہوتی وہ انہیں بدل دیتے، آیات کا غلط مفہوم بیان کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کے اس گھنونے کردار کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: پس ان کے لیے خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس پر تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ دین اسلام کی بنیادی ترین عقائد میں سے ہیں۔ اس کے بغیر نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا صحیح جذبہ پیدا ہونا محال ہے۔ یہودی علماء نے عوام میں اس عقیدہ کے متعلق بڑے من پسند خیالات پھیلائے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نبیوں کے اولاد اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، لہٰذا ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ قرآن پاک نے ان کے اس باطل تصور پر کاری ضرب لگائی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جس آیات کا: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے نزدیک تمہارے لیے محفوظ ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور وہ یہ تمنا کبھی نہیں کریں گے، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہیں، اور
اللہ تعالیٰ ظالموں سے ہو واقف ہے۔ جو قوم اپنے عقائد مسیح کر ڈالیں، اس سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی قوانین یعنی شریعت کے احترام کو محفوظ رکھیں۔ بنی اسرائیل نے شریعت کو بالکل پامال کر ڈالا۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس ہے، اس دن کسی قسم کا کاروبار ممنوع ہے، لیکن انہوں نے حل بہانے سے اس دن اپنے کاروباری مفاد کی راہ نکال لی، جس سے وہ غضب الہی کا شکار ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کی سرکش فطرت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کے قتل سے بھی درگاہ نہ کیا۔ قرآن مجید اس کے متعلق بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: وہ اللہ کی نشانیوں سے ان کا انکار کرتے تھے جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، پلیز لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا کہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔